السلام علیکم۔ ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کی ہے جس میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس سافٹ ویئر۔ جب میں اس کو ویلکم ریفریش کرتا ہوں، ویلکم اسکرین آ جاتی ہے، جس کے بعد یہ اب آپ کے پاس مین ڈیش بورڈ شو کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو بتا رہے ہیں ٹوٹل کسٹمر آپ کے کتنے ہیں، ٹوٹل ریسیویبل اماؤنٹ کتنی ہے، ٹوٹل پے ایبل ہماری کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کا حساب رکھنا، آپ کے لیجر مینٹین کرنا، جیسے لیجر بنے ہوئے یہ ہر ایک الگ الگ اکاؤنٹ سے، احمد کا، عثمان، بشیر، نعمان کا، اسلم کا، ہر کسی کے الگ الگ لیجر بنے جن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، اس کو لاجک نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں کیٹیگری وائز ہم چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، سٹیپ وائز اس کو چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کسٹمر کتنے ہیں۔ ٹوٹل کسٹمر ہمارے پاس 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ریسیویبل ہماری شو کر رہا ہے، ٹوٹل پے ایبل ہماری شو کر رہا ہے، ٹوڈے ٹرانزیکشن یعنی کہ آج کے دن ٹرانزیکشن 3 ہوئی ہیں، ٹوڈے ریسیو ہمارے پاس کتنے ہیں، پیمنٹ ہم نے کتنے کی ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آ جاتے ہیں کسٹمر لیجر۔ کسٹمر لیجر جو ہیں ایسے دیکھیں، یہ الگ الگ لیجر بنے ہوئے ہیں، نعمان کا، احمد کا، جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ اب میں نے کوئی لیجر ایڈ کرنا ہے، جیسے نیو کسٹمر ایڈ کرنا ہے تو نیو کسٹمر پہ کلک کروں گا، اس کا نام لکھوں گا، جیسے نعمان بشیر لکھ دیتا ہوں، اور اس کا میں تھوڑی سی چینجنگ کروں گا، 109 لکھوں گا۔ وجہ یہ کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس آلریڈی ایک لیجر بنا ہوا ہے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو۔ تو اس کو میں یہ مٹا دیتا ہوں، اس کی جگہ میں کچھ بھی XYZ اس کی انفارمیشن ڈال دیتا ہوں۔ اگر اوپننگ بیلنس اس کا ہے، جیسے میں اس کا ٹرانزیکشن ڈال دیتا ہوں 100 کی، یعنی کہ اس کا اوپننگ بیلنس ہے ہمارا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اب اس میں نمبر اس نے آٹو فل دیکھیں، اس سرچ بھی کر سکتا ہے۔ اب ہم نے جو ایڈ کیا وہ یہ ہے، اس کا اوپننگ بیلنس بھی آپ کو شو کر رہا ہے، اس کا 09 یہ شو کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بندہ ہے، اس کا لیجر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹیپ وائز ہم دیکھتے ہیں اس میں۔ اور اچھا، اب اس میں ایک سرچ فلٹر ہے جس میں ہمیں جو ہے ان سب کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ کیسے؟ اب دیکھیں، اب میں نام لکھوں گا یا موبائل لکھوں گا یا ID لکھوں گا تو وہ آٹومیٹکلی سرچ کرے گا۔ جیسے دیکھیں میں نے نام لکھا، آ گیا۔ چلیں میں اس کو نمبر لکھ لیتا ہوں، 322 لکھا، یہ نمبر آ گیا۔ تو ایسے ہی یہاں پہ سرچ فلٹر ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر جو کسٹمر کا نیم ہے سرچ کر کے دکھائے گا۔ ریسیویبل ہمیں جو ہے دکھائے گا، ریسیویبل ہمارے کتنے ہیں، پے ایبل ہماری دکھائے گا، پے ایبل ہماری نہیں ہے تو ہم نے ریسیویبل ہمارے ہیں۔ آل دکھائے گا، آل کے ٹرانزیکشن فلٹر کر کے دکھا دے گا مین۔ یہاں سے آپ کو اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہو تو ڈیلیٹ کر دیں، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ ادھر یہ ہے، ہر اکاؤنٹ کے ساتھ ایک آپشن دیے گئے ہیں جس میں ایڈٹ کرنا چاہیں نام ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا اس کا اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ریسیو پیمنٹ کرنا چاہیں ریسیو پیمنٹ آپ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ریسیو کر دیتے ہیں۔ اور ڈسکرپشن آپشنل ہے، یعنی کہ اپنی مرضی ہے یہ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، XYZ۔ یہ ہماری ڈسکرپشنس آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں، اچھا اس کے بعد پیمنٹ سائڈ آ جاتی ہے جس میں پیمنٹ اگر آپ کرنی ہو تو یہاں سے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ادھر یہ PDF کرنا چاہیں PDF بھی آ جاتی ہے، اس کے اکاؤنٹ کی سب ٹرانزیکشن کی PDF آ جاتی ہے۔ اور یہ اس کے بعد پھر یہ میں آپ کو بیسک لیول کا دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر مین یہاں سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ریمائنڈر پہ آ جائیں، ریمائنڈر جو ہے وہ لگ جائے گا آپ کا، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ مین آپ کو دکھا دیے، باقی سب اس طرح سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم لیجر پہ جاتے ہیں۔ کسٹمر پہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کسٹمر اور ڈیش بورڈ سیم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے۔
اس لیے ہم نے اس کا کنیکشن یہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ اب جب لیجر پہ جاتے ہیں، لیجر پہ جانے کے بعد ہم نے کسی کا اکاؤنٹ بنانا ہے بالفرض۔ لیجر بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ پہ آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں سافٹ ویئر۔ اس کے بعد لیجر پہ جاتے ہیں۔ لیجر پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ ملے گی، جس میں آپ اس میں لیجر دیکھیں 109 کا یہ لیجر ہم بنانا چاہیں۔ اچھا، اس میں فلٹر کرنا چاہیں فلٹر بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں۔ ٹرانزیکشن صرف 100 روپے کی ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، اوپننگ جو ریسیپٹ تھی۔ اس میں اب ہم نے دیکھیں ڈیٹ آ جاتی ہے، اس میں ڈیٹ ڈالیں گے جو آج کی 18 تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم پیمنٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں۔ ریسیپٹ ڈیبٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا، کریڈٹ کا مطلب ہے کہ پیسہ آپ سے گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہم اس کو تھوڑا سا کریڈٹ کر دیتے ہیں اور اس میں اماؤنٹ ہم لکھ دیتے ہیں 50 روپے۔ اس کی ٹرانزیکشن کی ڈسکرپشن ہم اس میں لکھ دیتے ہیں XYZ۔ ایڈ انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 50 روپے لیس ہو گئے، 100 تھا، پھر ریمیننگ بیلنس 50 ہو گیا، یا خرچہ آپ کو شو کر دیا۔ اسی طرح بالکل صاف بیلنس آپ دیکھنا چاہیں، جیسے دوسرا لیجر تھا اس میں الگ ٹرانزیکشن ہے۔ اسی طرح ڈیٹ وائز آپ دیکھنا چاہیں، سب کا ڈیٹ وائز کا سسٹم بھی ہے۔ یہ آپ لیجر میں نے آپ کو دکھا دیا، جیسے میں اب اس کا میں پرنٹ بھی دکھا دیتا ہوں۔ پرنٹ آ جائے گا اس کا، یہ جو اس کا کھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کو آپ یہ دیکھ لیں گے اس طرح سے۔ اب بیک ٹو ڈیش بورڈ بھی جانا چاہیں، وہ ڈائریکٹ آپ ڈیش بورڈ میں چلے جائیں گے، حساب دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس جو بیلنس پہلے 100 تھا، ادھر 50 ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس میں خرچہ ڈالا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے لاسٹ میں ٹرانزیکشن ہسٹری، ٹرانزیکشن۔ تو اس میں جو ہے انکم ایکسپینس، ان کے آپ کو ڈیٹیل شو کرے گا۔ انکم ہماری شو کرے گا، ٹوٹل ایکسپینس آپ کو شو کرے گا، نیٹ بیلنس آپ کو شو کرے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ بیلنس مائنس میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ گھاٹے میں ہیں۔ اگر یہ بیلنس سمپل ایسے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ پروفٹ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیٹیگری وائز آپ چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نے کیٹیگری بنا رکھی ہے۔ اس میں ہم نے کیٹیگری ہم اس کو کیٹیگری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیٹیگری کس طرح آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیٹیگری پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں ڈبلیو میں دکھ رہا ہوں، تو ڈبلیو کے نام کی کیٹیگری بن جاتی ہے، جس میں اب میں انکم سائٹ میں اگر میں یہاں پہ ڈیٹ 2 ڈے کی کر دیتا ہوں، ڈبلیو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن یہ لکھ دیتا ہوں، سو ایڈ کر دیتا ہوں، ایڈ انکم آ گئی، یہ دیکھیں یہ ڈبلیو کے نام کی آ گئی۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے دیکھنا چاہیں کہ کیا ریکارڈ ہے، اس کا فلٹر کرنا چاہیں ڈیٹ وائز کے حساب سے، آج کی ڈیٹ کیا ہے ہماری 18 ہے، 18 سے ہم اس کو کرتے ہیں 17 سے 18 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آل کیٹیگریز میں جائیں گے، اس میں ڈبلیو دیکھیں گے، ڈبلیو کے نام کی ٹرانزیکشن کون سی، یہ آپ کے ڈبلیو کے نام کی ٹرانزیکشن شو کر دیا۔ سیم ایز اٹ از یہی اس طرح سے اس کے ایکسپینس بھی آ جاتے ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو دکھائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا رپورٹ سیکشن میں دیکھیں، یہاں پر ڈیلی رپورٹ آپ کو دکھائے گا کہ ڈیلی کی ٹرانزیکشن، کسٹمر کون سے، ڈسکرپشن، اماؤنٹ آ گئی، ٹائپ آ گئی۔ اس کے بعد منتھلی آ گیا سسٹم، اس میں دیکھیں منتھلی کے حساب سے ٹوٹل ٹرانزیکشن 7 ہیں، اور ٹوٹل کریڈٹ ہماری 50 ہیں، ڈیبٹ ہماری یہی ہے۔ ریسیویبل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ریسیویبل ہیں، پیبل کون سے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ بتائیں گے، اس میں بیلنس وغیرہ آ جاتا ہے، ہر ٹرانزیکشنس رپورٹ آ جاتی ہیں، پی ڈی ایف، یہاں پر پی ڈی ایف بن جائے گی آپ کی الگ سے، اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ ایکسل رپورٹ بنانا چاہیے، ایکسل رپورٹ یہ بنے گی .cvs،
تو فرسٹ ٹائم آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو آپ یہاں پہ ایکسل میں چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ڈیٹا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ آپ کو آٹومیٹکلی یہ لیجر بنا کے دے دے گا. یہ لیجر آپ کا بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آج کی ڈیٹ کا حساب سے اس نے بنا کے دیا. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسی پہ سیٹنگ ٹیب میں جائیں گے. سیٹنگ ٹیب میں جانے کے بعد اس طرح اپنا جو ہے کمپنی کا نیم چینج کرنا چاہیں وہ لوگو اپلوڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایڈریس کرنسی PKR USD یا یہ چیزیں آپ اپنی مرضی سے کریں گے. اور یہ ڈیٹا جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر کلاؤڈ بیس ہے. کمپیوٹر پہ چلائیں یا موبائل پہ چلائیں، دونوں پہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ اطمینان کے لیے بیک اپ فائل بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں بیک اپ فائل بن جاتی ہے. اس کی ضرورت ویسے نہیں ہے اس بیک اپ کرنے کی، کیونکہ اس میں کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ڈیٹا آپ کا سیکیور ہوتا ہے. تو یہ تھا سافٹ ویئر آپ کا. اس کو ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس حساب سے ہم اس کو مزید بہتری کریں گے.